अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बलोचिस्तान का सियासी बहरान अब तक मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। आज शाम में ये खबरें रहीं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने इस्तीफ़ा भेज दिया है, मगर कुछ ही देर बाद खुद वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया कि उन्होंने अब तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है। मगर वज़ीर आला बलोचिस्तान चंद दिन पहले खुद हालिया जो सियासी बहरान उनको दरपेश है उस पर क्या कह चुके हैं। पहले दिन कहा था कि मुझे जिस दिन इस 40-41 के अंदर अपनी अक्सरियत नजर नहीं आएगी मैं वैसे ही छोड़ के चला जाऊंगा। आपका एतमाद हासिल करना मेरे पे लाजिम मलजूम इस हवाले से जरूर नहीं है। स्पीकर साहब 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद जब भी टाइम रखेंगे उस दिन जो फैसला होगा बड़ा आम होगा और बकौले मौलाना साहब के बस उस दिन फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इन दिनों में मैं इस्तीफा दूंगा तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान को लेकर अदम एतमाद की तहरीक पेश है। 25 अक्टूबर को इस पर फैसला होना है। बहुत सी इस वक्त इस पर तज्जिए और आरा दी जा रही हैं कि ये तब्दीली होगी नहीं होगी, आया बलोचिस्तान तक महदूद रहेगी या आगे भी बढ़ सकती है। इस तमाम सूरत हाल में इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक अहम दौरे पर हैं, वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस दौरे के पाकिस्तान के इकनॉमिक, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर अहम असरात की तवक्को की जा रही है। सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट्स पे तेल की खरीदारी की भी बात चल रही है, जिससे पाकिस्तान को रिलीफ मिल सकता है। इस मुआहिदे की तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई। उधर अपोजिशन इन तफसीलात को पार्लियामेंट में पेश करने का बारहा मुतालबा कर चुकी है। इस दौरे के साथ एक और क़यास आराई ये भी जुड़ी थी कि वज़ीर आज़म दौरे पर रवानगी से कबल अहम तकर्रुरी का नोटिफिकेशन करके जाएंगे, जिसका अब तक इंतज़ार है। आखिर इस ताख़ीर के क्या मायने हैं और इसके क्या असरात रहेंगे। माजी की रवायात कुछ ज़्यादा शानदार नहीं है। अपोजिशन एहतजाज कर रही है, सड़कों पर है। अव्वलीन मुजाहरे की कामयाबी नाकामी के दावों के अलावा अहम बात लीडरशिप का गायब होना है। अवाम का दम देखा जा रहा है। इस एहतजाज में न शहबाज शरीफ शरीक हुए, न मरियम नवाज, न हमजा शहबाज, न मौलाना फजलुर रहमान। क्या ऐसे एहतजाज अपोजिशन और अवाम को कनेक्ट कर सकेंगे? इसके अलावा भी एक एहतजाज जारी है। मजहबी जमात भी सड़कों पर है, जिसके मार्च के ऐलान के बाद मुख्तलिफ शहरों में रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान हैं। और इस तमाम सूरत हाल में वज़ीर दाखिला 2 दिन की छुट्टी लेकर दुबई तो गए कि पाक भारत मैच देखें, लेकिन वज़ीर आज़म ने उन्हें वापस पहुंचने को कहा। मैच से पहले वापस आना पड़ा। लाहौर में मौजूद हैं। इस तमाम दाखिली सियासी हलचल के अलावा एक अहम डेवलपमेंट अमरीका में जारी IMF से मुज़ाकरात हैं, जहां पाकिस्तान को मज़ीद कड़ी शराइत का सामना है। इस मुअत्तल शुदा IMF प्रोग्राम की बहाली या तातुल में तौसी के पाकिस्तान की मईशत पर संगीन असरात होंगे। इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे क्योंकि तमाम मामलात एक दूसरे से जुड़े हैं। जो मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सईद काजी साहब और माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब। इसलिए तमाम मामलात जुड़े हैं कि मुल्क में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो माशी अदम इस्तेहकाम सामने आ खड़ा होता है और फिर ये पूरा के पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में ले लेता है। क्या इस वक्त पाकिस्तान इन्हीं हालात से दो चार है या फिर ये एक नॉर्मल बात है कि माजी की रवायात भी ऐसी रही हैं? गुफ्तगू का आगाज़ इफ्तिखार साहब आपसे कर लेते हैं। अवामी राय के हिसाब से बात करना चाहूँगी। महंगाई के मामले को लेकर इस वक्त हुकूमत के एक दावे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, उसी लहर के असरात पाकिस्तान में है, चीज़ें बेहतर की जा रही हैं और सब कुछ माजी का दिया हुआ है, गुज़िश्ता हुकूमतों का दिया हुआ है। अवाम उतनी परेशान नहीं जितनी अपोजिशन बता रही है। अपोजिशन का नुक्ता नज़र दूसरा है। अवाम वाकई परेशान नहीं किया कि ये जो गंदम है ये भी माजी की हुकूमत छोड़ गई है इसकी महंगाई, और जो चीनी की महंगाई है वो भी माजी की हुकूमत छोड़ गई है। जो घी के नर्ख बढ़ा दिए गए हैं वो भी माजी की हुकूमत छोड़ गई है। ये जो बाज़ार में मुर्गी का गोश्त है और अंडों की कीमतें हैं, इसका ज़िम्मेदार भी नवाज शरीफ का ख़ानदान है, क्योंकि वो मुर्गियों का कारोबार भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। भी सारी चीज़ें वही छोड़ गए। तो इनको पता नहीं था जब ये पॉलिटिक्स कर रहे थे और जब ये इंतखाबी मुहिम में गए थे तो इनको नहीं इल्म था कि वो क्या क्या ख़राबियाँ इनके लिए रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं। उसका तो इनका नारा था हमारे पास 200 माहिरीन की टीम है, बस हम आएंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। एक दोस्त है इनका, वो MNA है, वो कहता था वो हम आएंगे, पहले दिन इसके पेट से इतने पैसे निकालेंगे, दूसरे के पेट में इतने पैसे फेंकेंगे, तीसरे के पेट को जेल में फेंकेंगे, एक को उल्टा लटका देंगे, सारे पैसे आ जाएंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आई फिर वो किधर गए वो पेट और वो किधर गए पैसे और ये सारे मामलात क्या हैं। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नाकाम होती जा रही हैं। हर आने वाला दिन जाने वाले दिन से अपना ख़राबी का वजह है। और मैं ये मान लेता हूँ कि पेट्रोल
और की जो कीमत है वो इंटरनेशनल एक फिनोमेना है, उसको हमारे काबू में नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं मुझे नज़र आता कि अगर परसों पेट्रोल की कीमत दुनिया में कम हो जाए तो मेरा रिक्शे वाला मुझसे कम पैसे लेगा, मेरा ट्रांसपोर्ट वाला मुझसे कम पैसे लेगा, जो चीज़ों के नर्ख बढ़ गए हैं वो वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक रेगुलेटरी सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। आपको शायद याद हो कैसा जहाज़ आए और बाहर खड़े रहे इसके डीजल पेट्रोल के, क्योंकि कीमतें कम थीं पिछले साल तो कीमतें कम थीं तो उनको बाहर खड़ा किया गया, कीमतें ऊपर होने दो। तो ये तो और फिर उसे इंक्वायरी भी हुई, अब उस इंक्वायरी का रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, अवाम की जेब से अरबों। हाँ, तो ये सारी बातें देखें, मसला ये है गवर्नेंस का, इशू गवर्नेंस का है। अवाम परेशान है कि नहीं है? बहुत मतलब किस किस्म की आप चाहते हैं परेशानी? हुकूमत के लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि पता है चैलेंज है लेकिन मैनेज कर लेंगे, इतना बड़ा जी करें, बड़ी खुशी होगी मुझे। देखिए मैं उनका दुश्मन तो नहीं हूँ, मेरी उनसे ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, ठीक है, तो अगर मैनेज कर लेंगे तो उसका फ़ायदा मेरे गरीब आवाम को होगा, तो होने दें। दुरुस्त। मैं ये जो बात इफ्तिखार साहब ने की कि ठीक है पेट्रोल प्राइसेस की कीमतें आपके कंट्रोल में नहीं है, एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा। जो हमारे कंट्रोल में है यहाँ पर चीनी है, गंदुम है और जितनी रोज़मर्रा की अशियाँ, अगर हम पिछले सिर्फ एक साल को उठा लें, मैं तो 3 साल की भी बात नहीं करती हूँ, ऐलानात होते हैं क्रैक डाउन करेंगे, माफिया को रोकेंगे, रिपोर्टें आ गई हैं, ये सर मैनेज क्यों नहीं हो पाता है? और तो दाखिली तौर पे भी अगर हम प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर देखें क्या दलील दें? बात ये है कि इफ्तिखार साहब ने जवाब तो टेक्निकली दे ही दिया है। गवर्नेंस के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, मगर इकॉनमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी हैं, और शायद इनको जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, मैं तो ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि जिसको मुफ्त तेल, मुफ्त बिजली, मुफ्त घर, मुफ्त चीज़ें मिलें, उसकी भला को कि अवाम क्या कीमत किस कीमत पे क्या ले रही है। जब तक आप मॉरली कहेंगे 9 दाने कम कर दो, 4 नवाले कम कर दो, एक रोटी ना खाओ, मॉरली कैसा अजीब फलसफा है कि चीनी के कुछ दाने कम इस्तेमाल करो और निवाले कम इस्तेमाल करो, मतलब इससे आप अंदाजा लगा लें उनकी संजीदगी का। बात ये है कि इसको 2 हिस्सों में आप इकोनॉमी को देखें। एक वो है जो एक्सपैंड कर लें तो 20-25 मिलियन के है। सर डॉक्टर कैस साहब, मैं अब ना हम समझे, अवाम नहीं समझ पाती टेक्निकल बातें। नहीं, मैं यही क्या हुकूमत इकोनॉमी को समझ पा रही है? नहीं, हुकूमत को ये पता है कि मेरी गाड़ी और बड़ी हुई कि नहीं हुई, मेरे बाहर जो हैं वो बने हैं ऑफशोर कंपनियां कि नहीं बनी, जो वो कहते हैं कि लीगल है एंड सच फोर्थ। वैसे ही शर्म आनी चाहिए। इन्हीं मिनिस्टर्स की निकली है ना, ये जो अब नई लिस्ट आई है तो उसमें निकली है ना, निकली है। वज़ीर आज़म की तो नहीं निकली। नहीं, वज़ीर आज़म की ना निकली हो। नहीं, एक बड़ी अच्छी बात आप करते हैं, बहुत अच्छी बात आप करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं जब आप कहते हैं वज़ीर आज़म तो अच्छा है, बाकी सब चोर है, वज़ीर आज़म तो अच्छा है, ये बाकी सब चोर है। ये क्या फ़लसफ़ा है? तो फिर वज़ीर आज़म को लाएँ, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएँ और ये पार्लियामानी सिस्टम को पैक कर दें। और बिल्कुल ठीक कहते हैं, जिस तरह माजी में नीचे और ऊपर दोनों तरफ चोर थे, बराबर बैलेंस होना चाहिए, मैं इसका इत्तेफाक करता हूँ। मगर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। महंगाई है, कौन कहता है नहीं है? इस हुकूमत के जो जराइम अवाम के ख़िलाफ़ हैं उसको कौन डिफेंड कर सकता है? लेकिन बात यह है कि जब कुछ लोग मुझे महंगाई का कहते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या बात है, बोटॉक्स के टीके जो हैं वो शार्ट हो गए, पुराडो नहीं मिल रही, लंदन की रियल एस्टेट जो है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, और तुम्हारा क्या ताल्लुक हमारी प्राइसेस के साथ? यूर हैंड इन ग्लव, इमरान खान इज़ योर एक्सटेंशन। और ये स्ट्रक्चरल इशूज़ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कीमतों की, शहबाज शरीफ और जरदारी को कहें यार चीनी की कीमतें तो कम कर दो। 80% में 80%। सर मेरी मैं बड़ी देर जो हुक्मरान है उससे सवाल करेंगे ना। हुक्मरानों से तो मैं कह रहा हूँ कि उनके जराइम है, मेरा कोई मामे का पुत्र नहीं लगता। बात आपने हमारी सुनती है ये महंगाई होगी तो वो ऊपर वालों का घर चलेगा, प्रॉफिट बनेगा। शहबाज शरीफ चीनी बढ़ती है तो शहबाज शरीफ और नवाज उनका फायदा होता है, इससे डायरेक्टली बेनिफिट पैदावार पर ये मालिक हैं, और सवेरे मुनाफिकत के साथ आके कहते हैं हाय कीमत बढ़ गई, हाय मुर्गी की कीमत बढ़ गई। मैंने तो कहा आप कर रहे हैं ना 20% रियासत के पास। आप पर्सनलाइज किया है यार, ये बुटाक्स लगाने में, बुटाक्स अपोजिशन जो आपकी यार, वो दवाइयाँ इनमें से कौन दवाइयां बेचता है? कौन बेचता है? नाम कौन था? नाम दो। ये जो कल बंदा निकला है, नाम दो, कौन दवाइयां बेचता है? सुने नाम लो ना यार, लेता हूं सुनने। 750% दवाई की कीमत बढ़ी है। नाम लेता हूं, सुने। बारी शेख अख्तर हुसैन के किसके साथ? वो कौन है?
نہیں پتا تو دوائیاں دی گل نہ کرو. دوائی خرید رہے ہیں سعید قاضی صاحب آدھے جرائم پیشہ کیا آپ بھی بنے ہوئے ہیں, آدھے جرائم پیشہ گورنمنٹ کر سکتی ہے نا, یا تو سٹنگ گورنمنٹ کہے کہ ہم نہیں کر سکتے. یار میں نے تو کی تعلق ہے. مہنگائی ہوگی. آج پتہ لگا کہ عمران خان کے پیٹ سے تھوڑی جگہ خالی ہوئی ہے تو انہی اداروں کی تعریفیں شروع کر دی. پہ پہنچ رہا ہے سعید قاضی صاحب. چیزوں کو چلانا ہوتا ہے نا, گھر کا بجٹ. یار میں کہہ رہا ہوں ایک نااہل حکومت ہے, کوئی ادارہ چلاتا ہے, ایک نااہل حکومت ہے, مگر سوال یہ ہے کہ لک ہو از ٹاکنگ. پیپل آر ٹاکنگ. اس کا تو کوئی دلیل نہیں ہے. اگر پچھلے نااہل تھے تو اگلے بھی نااہل ہے. سعید قاضی صاحب جڑے یہاں پہ شوگر ملوں کے مالک ہیں, دوائیوں میں ان کا سٹیکس ہے, کل جو لوگ سڑکوں پہ آئے ملوں سے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک ہیں, کراچی میں, لاہور میں, یہ لوگ کون ہیں؟ تھوڑے آپ نہ بات کریں, جنہوں نے اندر آ کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں وہ بات نہ کریں. کہ یہ سب پولیٹیکل پارٹی جو ہیں آپ کی اپر کلاسز کی ریپرزینٹیٹیو ہیں, اس کی ایک سائڈ پہ ہوگی. گورننس کے ایشو بڑے سیریس ہیں, اور پروونشل گورنمنٹس جنہوں نے اس مہنگائی کو, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے, پروونشل گورنمنٹس کے سٹرکچر ایک پیج پہ کوئی پروونشل گورنمنٹ نہیں ہے, اور ان کے جو بیوروکریٹک سٹرکچرز ہیں وہ اب ناقص ہیں. میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 19ویں صدی کے انسٹیٹیوشنز کس سے 21ویں صدی میں نہیں جا سکتے. مہنگائی کیپٹلزم کا حصہ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عوام کو سٹرکچرز کو جو ہے وہ اس سبسڈی سے نہیں آپ ہیلپ کرتے, آپ جنرلی سیلز ٹیکس نیچے لاتے ہیں. ہر بات کے لیے کہہ رہے ہیں ایک سبسڈی آ رہی ہے, نہیں سیلز ٹیکس نیچے کریں گے. سر ایک سوال بڑا جو آپ نے سبسڈی کی بات کی ہے کہ نچلے طبقے تک وہ سبسڈی پہنچ پائے گی, نہیں پہنچتی. یہاں تو لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہے جو غریب بندہ ہے. ہر حکومت میں غریب کے نام پہ جو پالیسی بنی ہے کچھ لوگ امیر ہوئے ہیں, اس لیے یہ نہیں ہے طریقہ. طریقہ یہ ہے کہ آپ راشن کارڈ دیں, طریقہ یہ ہے کہ آپ 17% سے سیلز ٹیکس کو کم کر کے 5-7 یہ تو آگے ٹیکس کے ان کے کھاتے پورے نہیں ہو رہے نا, ٹارگٹ پورے کیا ہوا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ سے پیسے دیں تو 5% ہے ٹیکس, اور نہ دیں تو 17% یا 16% ہے. تو یہ فرق تو ڈالا ہوا ہے نا. کریڈٹ کارڈ تو امیروں کے پاس ہوتا ہے, فائدہ ان کو ہو رہا ہے, تو فائدہ پھر ان کو ہو رہا ہے نا. تو آپ کیوں نہیں جنرلی. ایک بات اور بھی میں سر شامل کرنا چاہوں گا, چونکہ یہ ڈیبیٹ بہت نظریاتی قسم کی ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ کے ملک میں شرح پیدائش ایسی رہی جو ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں ایک سکول کے اور آپ بچے پیدا کر رہے ہیں 2 سکولوں کے, تو ہمیں اس کو لانگ رن میں دیکھنا ہوگا. دوسری بات ہے زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم جو دالیں ہیں وہ باہر سے منگوا رہے ہیں, ہم خوردنی تیل باہر سے منگوا رہے ہیں. سر سبزی فروٹ تک باہر سے آنا شروع ہو چکا ہے. وہ سبزی ہمارے لیے نہیں آتی, وہ سعید اور سعید کے دوستوں کے لیے آتی ہیں, ہمارے لیے پروٹین کی بھی آنا شروع ہو گئی ہے. نواز شریف میرے دوست ہیں, ان کے لیے آتی ہیں, ان کے لیے آتی ہیں. تو ہمارے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو دالیں ہیں اگر ہم ان کے پر ایکڑ کاشت کو بہتر کریں, اچھے سیڈ لے کے آئیں, ہم اچھی ریسرچ کریں, رقبے کو بڑھائیں. یہ اتنی آئیڈیلسٹک بات ہے ایک سیکنڈ, یہ آئیڈیلسٹک نہیں ہے, صرف 6 مہینے میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے. وہ کہہ کر آئے تھے 3 مہینے 3 سال ہو گئے. میری بات کو خار صاحب کی بات تھوڑا سا کروں گا کہ پیٹرول یوز کیوں ہوتا ہے, کاروں پہ ہوتا ہے نا, بسیں کیوں نہیں ہیں. میں ایکسپلین کاریں بند کرو. بیلنس آف پیمنٹ پہ تو مجھے بات کر لینا. جی آپ کریں. دیکھو عائشہ, بات یہ ہے کہ ہم 6 کھرب روپے اگر لگاتے ہیں کسی فیکٹری پہ, تو اس کی آمدن شامدن بلڈنگ بننے کے بعد اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ غریبوں کو ہوتا ہے نوکری چوکری کا, اس میں 4-5 سال لگ جاتے ہیں. زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں 6 مہینے کے اندر آپ کو نتائج مل جاتے ہیں, یا آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں یا آپ کے پیسے برابر ہوتے ہیں یا آپ شروع کر دیتے ہیں کمانا. حکومت کہہ رہی ہے ہم اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں, نہیں کہہ رہے ہیں, سبسڈیز دے رہے ہیں میرے کسانوں کو. سبسڈی کی میں بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں ایریا جو کلٹیویشن کا اس کو بڑھانا ہے. میں بات کر رہا ہوں وہ سیڈ لے کے آنا ہے جو میری موجودہ جو ایک پر ایکڑ ایلڈ ہے, اگر 14 من میں پیدا کر رہا ہوں تو وہ 15 من کر دے. اور وہ اچھا یہ ڈیفرنٹ ایشو ہو جائے گا کیونکہ عوام کو ڈیفرنٹ ایشو نہیں ہوگا. نہیں میں بات کر رہی ہوں کہ یہاں پہ سب ریئل اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے نا, سارا ایگریکلچر لینڈ کاٹ کے, اسی طرح ڈیفرنٹ ایشو. نہیں ڈیفرنٹ ایشو نہیں ہے. میں ایک سوال کے ساتھ آ جاؤں آپ کی طرف. اچھا ہمارے بچے پیدا کیے جائیں, بچے پیدا کیے جائیں, اپنا بیلنس آف پیمنٹ کو تباہ کیے جائیں, باہر سے دالیں منگوا کے کھاتے رہیں, آپ کی مرضی ہے. سر یہ تو پھر ریاستی پالیسی اور حکومتی پالیسی جائے گا نا. میں عرض کروں آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں. سر سوال ایک تو ہمارے 2 امپورٹنٹ ایشوز جو باہر کھڑے ہوئے, گرے لسٹ میں ہم اسٹل فیٹف کی, وہاں پہ بھی ابھی ہمیں کوئی فیسیلیٹیشن
नेगोशिएशन नहीं हो सकी, IMF के साथ जो $1 अरब के मुज़ाकरात थे वो भी नतीजा खेज नहीं निकल चुके और वापस सऊदी अरब बैठे हम लोग। ये जो बाहर के खारजा मामलात के साथ हमारी डीलिंग है, ये उनको हल करना है, ये भी हमें कहीं पॉजिटिव रिलीफ नहीं दे पा रहा है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि जब आपकी मैशत आप नहीं चलाते, आलमी मालियाती इदारे चलाते, और दो किस्म के कार्टल्स आपको चूसते हैं, एक वो जो यहाँ के ज़राए पैदावार, सियासत और यहाँ की असम्बलियों पर काबज़ हैं, और दूसरी तरफ आपको कुचलता है जो इंटरनेशनल मॉनिटरी जो आलमी सेठ हैं। इसके दरमियान दोनों अवाम पिसते हैं, और उस पिसने के दौरान ये होता है कि हम करते क्या है, हम एक लेला तैयार करते हैं जिसको हमने कुर्बानी करनी होती है, उसको रंग लगाते हैं, बच्चे उसके साथ खेलते हैं, तस्वीरें, फिर उसकी हम की बलि चढ़ाते हैं। फिर होता क्या है, सबसे बड़ा फ्रॉड है अवाम के साथ क्या होता है, यार सिस्टम बड़ा अच्छा सी, बंदा बड़ा गलत निकल आया, हुण नवा बंदा लभो। पहले नवाज शरीफ सी बड़ा अच्छा बंदा, यार जाओ लाख साहब लैके आए, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे, पता लगा नहीं है तो बड़ा गलत बंदा है, हुण इमरान खान नूं ले आओ, फिर उन्होंने रंग रूंग लाओ। होता क्या है इसमें, ये फ्रॉड क्या करते हैं, कोई गुड गवर्नेंस का इशू नहीं है। ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है, स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं। इनको मैशत आपने दी और आपने चक्कों के हाथ में मैशत दे दी, 2-2 टके के बैंक इनके हाथ में दे दिए और इन्होंने कब्जा किया। सब रेगुलेटरी रेजिम की बात करती हैं, औकात ही कोई नहीं है। ये इनके कब्जे में है आपकी पार्लियामान, ये जो आपके कार्टल्स हैं, ये आपकी सियासत को कंट्रोल करते हैं। सुने जहांगीर तरीन को जब हाथ डाला गया तो उसने कहा मेरे पास 25 बंदे हैं, आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा मैं, उस पर कोई बंदा नहीं बात करेगा, उस पर बात करने की इजाजत नहीं है। सिर्फ इस बात की इजाजत है ए जो बंदा है ना इमरान खान, ए बड़ा गलत सी इतने अगर सईद काजी आ जाए, वो फ्रॉड है जो एनालिसिस के नाम पे हम लोगों से करते हैं, हम नहीं बताते। ये ऑप्रेसिव एंटी पीपल निजाम है, ये अपनी साख्त में लोगों हुक्मरान सही नहीं है, उसको निजाम सही नहीं है, एंटी पीपल। और अब नवाज शरीफ क्योंकि बड़ा गलत आदमी है, माजी के जराइम पेश इमरान खान नया लोग माजी के जराइम पेश नहीं देखना। अब सवाल है इतना सिंपल नहीं कि लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके आप लफ्ज़ों से खेलें। क्या इमरान खान को नहीं पता था जिस जहांगीर तरीन के जहाज़ में वो सफ़र कर रहा है और जिस जहांगीर तरीन के जहाज़ में सफ़र करके वो अपनी हुकूमत बना रहा है, इमरान खान इतना अनपढ़ जाहिल और बच्चा है? ये तो वही बताएंगे ना। डॉक्टर कैसाब क्या आने वाले हुक्मरान को पता नहीं होता है, इतना सिंपल है कि निजाम समझ में नहीं आता। मैंने कभी क्लेम नहीं किया, सवाल क्या किया, मैं कुछ जवाब दूं उसकी। बता देंगे आपको कैसाब मसला निजाम है या हुक्मरान है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही बहस होते हुए 4-5 स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बन गए। ये वाला जो गवर्नमेंट है ये न्यू क्लासिकल स्कूल को मानती है IMF के कहने पे, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ टैक्स इकट्ठा करेंगे, बाकी काम प्राइवेट सेक्टर खुद करेगा और जो कंपेटिटिव है वो रहेगा। और क्योंकि इस मुल्क में कोई भी कंपेटिटिव नहीं है, मार्केट इकोनॉमी, हाँ जी, तो वो नहीं रह रहा। मगर जहाँ अब IMF के प्रेशर्स आ रहे हैं वो ये है कि आपके पास बहुत बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, बड़ी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, 7 गवर्नमेंट्स हैं आपके पास। और जब वो ये कहते हैं सब्सिडीज़ ख़त्म करो, वो ये नहीं कह रहे कि गरीब आदमी पे ख़त्म करो, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ये इतनी सारी बड़ी गवर्नमेंट्स जो डिलीवर नहीं कर रही। उसकी वजह एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब अमेरिका और उसके दोस्तों के मुल्कों में के पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। वो कहते हैं आप अपनी मईशत को फ्री मार्केट इकोनॉमी पे चलाओ, कंपटीशन में चलाओ, मगर आप वो चला नहीं सकते कि कार्टेल्स डिक्टेट कराती हैं, कार्टेल्स जो हैं वो इलेक्ट कराती हैं। आपके पास आप अच्छे होंगे बुरे होंगे, सब कार्टेल्स इस मुल्क को चला रहे हैं। व्हाट यू आर सेइंग, जो वो भी कह रहे हैं कार्टेल्स चला रहे हैं, यही कह रहे हैं, हम तीनों यही कह रहे हैं। मगर लेकिन किसी के पास प्राइम मिनिस्टर नहीं, हल है, हल बिल्कुल है। हाउ टू हैंडल दीज कार्टेल्स? 3 साल में तो हमने किस मामले में कार्टेल नहीं देखा? इनकी कंपटीशन कराएं आपस में। आप जब कार्टेल्स को रहने देंगे, आप जब आपके जो रेगुलेटरी अदारे हैं वो इनके सबसे हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, तो फिर ये होगा। पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर तो आ रहा है। आपने दूसरा सवाल जो पूछा था वो FATF का था कि क्यों हम नहीं निकले। उसकी एक बड़ी सिंपल वजह वो भी देते हैं, मैं भी दे रहा हूँ, कि आपने 3 साल में किस शख्स को सजा दी है ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ऑन टेरर फाइनेंसिंग पे, इन पे कोई सज़ा नहीं दी। जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, बाकी कागज़ में आपने सब कुछ ठीक करके दे दिया 27 में से 26, मगर वो रिजल्ट्स मांग रहे हैं। क्या आपके पास उस गवर्नेंस के इशू में क्विक जस्टिस
کا نظام ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بڑا اہم سوال, مجھے بریک لینی ہے. کیا سب چیز جس کو کہیں بھائی اور پیسے کتنا پرائم منسٹر صاحب کا کہتا ہے پھر قانون امپلیمنٹ ہونا ہے نا, کہ ٹریفک سگنل پہ بھی اکراس دا بورڈ چلیں سر, کیا چیزیں کاغذوں میں. مجھے ایک بات بتائیں, بریک لینی, بریک کے بعد اعلیٰ ترین اداروں کے ممبر ہوں, اس ملک میں وزیر اعظم رہنے والے ہوں, انہوں نے پوچھیے یار یہ پیسے کہاں سے آئے, کہتے ہیں تسی کون ہو جو پوچھنے والے, تو فیٹ اف تو سوال کرنا تو ویسے ہی مشکل ہے نا, یہاں پہ سوال کی تو اجازت ہی نہیں ہے. یہ میرے ساتھ ایک دیانتدار ساتھی بیٹھے ہیں. ڈاکٹر کیس نے بڑا زبردست سوال ہے کہ کیا اگر چیزیں کاغذوں میں درست کر کے رکھی جائیں تو اس طرح سے تسلیم نہیں ہوتی. بھی ایسا نہیں دیا میں سر یار یہ فوٹیج نکالنا بھائی, یہ شہباز شریف صاحب کی فوٹیج نکالنا, میں نے اپنے پروگرام میں چلائی ہے نواز شریف صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس میری ذرائع آمدن سے زیادہ پیسے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. یار نکالو, اچھا ایک سیکنڈ, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سکے بڑھائیں گے کہ واقعی چیزیں کاغذوں میں درست ہیں, زمینی حقیقت کچھ اور ہے. اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اس وقت سڑکوں پر عوام بھی ہے, ایک مذہبی جماعت بھی ہے, اسی پر گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ آخر معاملات حکومت سلجھا نہیں پا رہی اور یہ سب ہو کیا رہا ہے. افتخار صاحب, ایک تو اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی ہے مہنگائی کو لے کر, کیا سمجھتی اپوزیشن کہ ان کو وہ ایشو مل گیا ہے جو درکار تھا, وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ عوام کو چارج کر سکیں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی اپوزیشن ہے. پاکستان میں جو سیاسی پارٹی ہیں وہ اقتدار کی پارٹی ہیں, وہ صرف اپنے اقتدار تک جانا چاہتی ہیں. اگر یہ اپوزیشن ہوتی تو پچھلے 3 سال میں انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہوتا. 8000 پاکستان میں یونین کونسل ہیں, وہاں پہ اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہوتا, کیڈر تیار کیے ہوتے, ان لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہوتا. تو جو یہ جلوس نکال رہے ہیں, ہر جلوس میں 10-20 ہزار آدمی تو لازمی طور پہ ہر شہر اور ہر ٹاؤن میں ان کے پاس ہوتا. چونکہ یہ سیاسی جماعتیں صرف اقتدار کی اس کھیل میں شامل ہیں. اسے جو چیئر کیا بچوں ہم نہیں اسکول میں پڑھتے تھے, بینڈ بجتا تھا, کرسیاں کم ہوتی جاتی تھیں, میوزیکل چیئر. سر ایسے میں ایک سوال, آپ نے کہا کہ یہ پاور پالیٹکس کر رہی ہیں, یہ اپوزیشن نہیں کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے, اب سوال کو ایسے رکھ لیتے ہیں, کیا ان کو لگتا ہے کہ وہ راستہ بن رہا ہے کہ جو ہمیں پاور کی طرف لے کر جائے گا, وہ جو ایک نوٹیفیکیشن اور ایک اختلاف اور ایک صفحے پہ سوال. تو ایک ادارے کے حوالے سے آخری ادارہ جو آرگنائز ہے, جو ایک ڈسپلن کے تابع چل رہا ہے, یہاں پہ ایک اسٹرانگ ڈسپلن تھا, ہے, اس کو رہنا چاہیے. سعید قاضی صاحب, کیا اپوزیشن کو راستہ نظر آ رہا ہے؟ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے چوکوں اور جلسوں کو جس طرح استعمال کیا ہے, پہلی دفعہ ہم نے اپنے اداروں کے لوگوں کا نام لے کر ان پر وی ہیو تھرون ڈاؤٹس. اس ملک میں کیا ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اسٹیپ ڈاؤن کر جائے, چیف آف آرمی, یہ آج تک پولیٹیکلی ہوا کسی نے کیا؟ اور جب پتا چلا مجھے کہ جی یہ تھوڑی سی پیج پہ جگہ خالی ہوئی ہے تو اداروں کا احترام یاد آ گیا ہمیں. یار لک ایٹ وٹ کائنڈ آف پیپل دے آر. یہ جو سول لبرٹیوں اور آزادیوں کے لیے لڑ رہے تھے کہ آج نکل آئے میاں صاحب, اب دیکھیں گے ہم اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے. تھوڑا جا پتا چلے کہ ایتھے تھوڑا کاسا خالی ہوا ہے تو اتھ وچ جا کے بیٹھ جائیے. قاضی صاحب ایسے میں ایک سوال بنتا ہے, بیسیکلی پرسنل یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, یہ اقتدار کی پارٹیاں ہیں. سر ایسے میں ایک سوال ہے کہ حکومت کی طرف سے جو 6 تاریخ کے بعد چیزیں ہیں, اس میں کہا گیا کہ پراپر طریقہ کار نہیں اختیار کیا گیا, اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے تھا, یہ ہونا تھا, پھر یہ ہونا تھا, انٹرویوز سب کچھ ہونا تھا. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا موجودہ حکمران سول سپرمیسی کی جانب بڑھ رہے ہیں یا کسی مناسب اور بابرکت وقت کا انتظار ہے کہ جب یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے؟ مجھے نہیں لگتا یہ سول سپرمیسی کی طرف. یہ کیا ہے سر پھر؟ سول سپرمیسی کی طرف صرف ایک طریقے سے آپ بڑھ سکتے ہیں, وہ اس ملک کے عوام کو اسٹرینگتھن کریں. یہ ابھی انہوں نے ایک بڑی اچھی خوبصورت بات کی, میرے تو استاد بھی ہیں, کہ 500-600 بندہ 1000 بندہ نکالا ہوا آپ نے. عوام میں آپ کی ان روڈز ہوتی ہیں, آپ 10-10 15-15 لاکھ بندے نکال سکتے ہیں, ایون 50,000 بار نکال کے لاتے, سول سپریمیسی ہوتی ہے. اور میں دیکھتا کون ہمارے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے. سر تو یار جب آپ رات کو لائن لگا کے بقول کیا شیخ رشید گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے ہوتے ہو کاسے اٹھا کے, تو تمہاری سول سپریمیسی کہاں سے آنی ہے؟ کیا ذکر کیا شیخ رشید صاحب کا, میچ دیکھنے دبئی گئے تھے, واپس آنا پڑ گیا, جو سڑکوں پہ حالات ہوئے. میں یہی کہہ رہا ہوں اس ملک کے عوام کو کچھ دیں اور پھر دیکھیں بھٹو کے ساتھ پیار کرتے تھے نا لوگ, سڑکیں بند کر رکھی ہیں, ٹیلی فون بند کر رکھی ہے. ڈاکٹر قیس صاحب, اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کی معیشت کو کتنا نقصان؟ کل سے لاہور میں بند, معیشت رک گئی, ٹھہر گئی, لوگ ٹریول نہیں کر سکتے, اسکول بند کرنے پڑے. الٹیمیٹلی اسکولوں نے کہا جی بچے پک کریں کل دوپہر 11 بجے, چیزیں سارٹیڈ آؤٹ نہیں ہو سکی, نقصان بھی اس کے اندر ہوا. پھر وزیر داخلہ وہاں سے اب لاہور پہنچے ہیں, مذاکرات ہوں گے. یہ چیزیں کیا پہلے نہیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں؟ سڑکوں پر آنے کے بعد ہی حل ہے ان کا؟ جب ہم تینوں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ گورننس کے ایشوز ہیں, اور میرا یہی خیال ہے کہ ہمارے حکمران ارسپیکٹو آف پولیٹیکل پارٹیز کسی اور بادل پہ رہتے ہیں. ان کو عوام کے ساتھ لنک نہیں ہے, عوام کے ساتھ وہ کوشن نہیں ہے, وہ لنکیجز نہیں ہے جو عوام کے یہ ہمیشہ سے ہی تھا یہاں پہ پاکستان. ٹیکنیکلی یس,
ہمیشہ سے تو نہیں، اب بڑھ گیا، اب بہت زیادہ بڑھ گیا. ایک زمانے میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے میں ایگری کرتا ہوں گراس روٹ تک کام تھے. کچھ تو وہ پولیٹیکل پارٹیز ویسے ہی ختم کر دی گئیں اور کچھ جو ہیں وہ ان کو وہ فیملی پالیٹکس پہ لے گئے کہ جی ان کے بچے ہی آگے چلیں گے اور دوسرے جو ہیں وہ منسٹر تو بن سکتے ہیں، اس سے آگے خواب بھی نہ دیکھیں اینڈ سچ فورتھ. اور ہمارے جو اچھے ٹیلنٹڈ لڑکے لڑکیاں ہیں جو اچھے اسکولوں سے یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں ان کی زیادہ تر کی خواہش ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. اور دیکھیں نا آپ نے ہمارے پڑھے لکھے لوگ میں سے کون ہے جو سیاست میں آ سکتا ہے وکیلوں کے علاوہ، کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، وہاں بھی اجازت نہیں ہے سیاست کرنے کی، اور پبلک سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور وہاں بھی اجازت نہیں ہے. معاف کیجیے گا، اس میں سب سے زیادہ خرابی تو اس کو ہوئی نا جب آپ نے انسٹیٹیوشن جو تھے اسٹوڈنٹس کے تعلیمی اداروں میں، ان کو تعلیمی اداروں میں جب ایکٹیویٹی بند کر دی، جب آپ نے اور ایک جماعت رکھ لی ساری کی ساری، ایک جماعت کو اونرشپ دینا شروع کر دی کہ یہ جماعت ہے، یونین بند کر دیا آپ نے، ساری کی ساری سوچ ہی ختم ہو گئی. کئی ایشوز اس کے اندر ہیں، مگر سوال وہ یہ ہے کہ آپ کی اکنامکس پہلے بھی ویک پوزیشنز پہ تھی اور اب گزرتے دن کمزور سادہ سوال مجھے آج تک اس مسئلہ فیسا غورس کوئی نہیں سمجھا سکا. مجھے یہ بتائیں، دو معیشتیں اس ملک میں ہیں، دو معیشتیں ہیں اس ملک جو میں نے بھی بات میری سن، ایک ان لوگوں کی نجی معیشت، خدا کی قسم بل گیٹ شرما جائے. دوسری یہ ہماری معیشت چلا رہے تھے، اس کا برکس نکال دیا. سیم رولنگ ایلیٹ. مجھے یہ بتائیں مجھے ایک بات بتائیں نا کہ جو کاروباری ادارے ہم نے پرائیویٹائز کر کے ان کو دیے، جو ان کے لیے مال بنا رہے تھے، وہ تو ماشاءاللہ کیا بڑا مال نکلا اس میں سے. اگر ان کا گروتھ ریٹ پرسنل نکالوں تو 25 سے 30% نکلے گا. روس نہیں بنا سکا تھا، روس انقلاب کے بعد ان کا ذاتی پرسنل. اور جو پاکستان کا انہوں نے سیکیور کیا گروتھ ریٹ، وہ ذلیل ہو رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، کبھی 5 پہ کبھی 6 پہ کبھی 3 پہ. وائی؟ This is a question, valid question. Same economic environment میں جو ان کے ذاتی کاروبار تھے، جو ان سیاستدانوں کے، وہ گرو کر رہے تھے، ہمیں ہمارا بیڑا غرق کر رہے تھے، پھر وکٹری سائن بنا کے آ جاتے. اور یہ کراس دا بورڈ ہے، ویسے یہ کراس دا بورڈ ہے، کوئی بھی ہے مکمل اشرافیہ کا یہی حال ہے، کہیں سے نہیں آ رہا ہے، سب یہ سارے ان کے ہی ریپرزینٹیٹیو ہیں. کسی صوبے میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ صوبے کے اندرون میں بیٹھے ہیں، اور پھر وکٹری سائن بنا کے سنو ڈران دینے کیسے پھر آ رہے ہیں. افتخار صاحب اب عوام کو دینے کو یہی بات، جب تک گورننس نہیں ہے، چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے، مافیا بیٹھا ہے. یہ بلوچستان کا جو معاملہ اور بحران بنا ہے، اس کو آگے بھی فورسی کیا جا رہا ہے. بہت سے معاملات گورنمنٹ کو کہیں یہ بھی کہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے، سیاسی طور پر ایسے فیصلے کر رہی ہے. یہ میں لاہور میں اس احتجاج کی بات کروں، بلوچستان کے حالات کی بات کروں، میڈیا کے ساتھ ٹکراؤ کی بات کروں، نیب کے اندر آرڈیننس کی بات کروں، اس یہ سارے معاملات اکٹھے کر کے وہاں کہیں سینس پریویل کر رہی ہے. وہ اپنی طرف سے رائٹ ڈائریکشن میں سینس پریویل کر رہی ہے اور وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اچھا، حکمران چاہتے یہی ہے جو وہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، پولیٹیکل سائنس میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کے بعد اتنی گالیاں مجھے پڑیں گی سوشل میڈیا کے ذریعے. آپ ہر تھوڑی بات کہتے ہیں میں یہ کہہ نہیں سکتا، ہر آدمی کی مجبوری لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا. میں ان لوگوں میں سے نہیں جو لمیٹیشن کراس کر جائے، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی لمیٹیشن کراس کر کے عوام کے لیے خرابیاں پیدا کر دی ہیں نا، تو میں ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہتا. آپ وہ لفظ نہیں کہنا چاہتے؟ میں وہ لفظ، بات یہ ہے کہ یہ میں نے سادہ ترین بات یہ ہے، یہ حکمران طبقہ ہے، یہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، یہ کاروبار کے لیے آئے ہیں. ان کا مقصد عوام کے ساتھ عوام کی بھلائی و بہبود. عوام ان کو اس لیے چاہیے بطور مشین. دیکھیں اگر میں نہ ہوں تو میرا مالک کہاں سے لائے گا ٹی وی کے سامنے ایک شکل؟ اس کو کوئی نہ کوئی شکل تو چاہیے، ہماری شکل چاہیے نا ان کو. ان شکلوں سے ہی تو سسٹم چلے گا. یہ عوام نہ ہوں جو ریڈی نہ چلائیں، ان کی مشینوں کو نہ دیکھیں، ان کے آڈٹ کی کتابوں میں فراڈ میں شامل نہ ہوں، ان کے گھروں کے بچوں کو اسکول نہ چھوڑ کے جائیں، چھوڑنے کے آنے آئیں، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو نہ چلتا رہنے دیں. تو ان کی ضرورت ہے، ان کی ہم ضرورت ہیں. بلوچستان میں جام کمال صاحب کی کتنی ضرورت رہے گی؟ میں ذاتی طور پہ بطور سیاسی تجزیہ کار سمجھتا ہوں کہ جام کمال صاحب کو جانا ہوگا. اور جام کمال صاحب اس خاندان سے ہیں. جام قادر کے اوپر پہلا الزام لگا تو اس کو چھوڑنا پڑا، اور پھر ان کے والد صاحب تھے وہ آئے، وہ اچھے رہے ان کے مقابلے میں. اور جام کمال نہیں سٹینڈ کر سکیں گے. یہ جو دوست اڑ کے گئے تھے اسلام آباد کچھ دوستوں سے مدد دینے کے لیے، اور وہ غالباً واپس آ گئے ہیں. اور یہ ہے وہ چیز جس کو ہم ڈر کے مارے زیادہ
डिटेल डिस्कस नहीं कर सकते। आप ना करें, मगर पिछली बार भी बलूचिस्तान से मामला आगे बढ़े थे, अब की बार भी कोई बलूचिस्तान से कोई पंजाब में कोई बात एक बात याद रखना, ठीक है, पंजाब और वफाक में हुकूमतों के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आने की वजह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। सईद काजी जब तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ फैसला नहीं करेगा यहाँ पे नहीं आती, और आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ फैसला कर ले तो मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि पंजाब की गवर्नमेंट तो सिर्फ 72 आवर्स की खेल है। मैं इसकी खबर की उलट खबर दे रहा हूँ। उन्होंने मियाँ साहब ने, मैंने ये क्योंकि बेसिकली भट्टी साहब की खबर थी, मैं इसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, वो हर चीज़ करने को तैयार थे और उनको 3 मीटिंग्स में मियाँ साहब को ये बताया गया था कि जनाब हम ये बात करें, हम अपोजिशन और मज़ामत की पार्टी नहीं है, हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं लड़ सकते। ये 2 मीटिंग्स हुई हैं। उस मीटिंग में परवेज़ रशीद साहब ने इख्तलाफी नोट दिया तो साद रफ़ीक साहब का कहना था, ये मैं भट्टी साहब को कोट कर रहा हूँ, उनका कहना था कि हुजूर आप सेनेटर बनते हैं, हमने लोगों से वोट लेने होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ क्या है, यहाँ कौन सी सियासत हो रही है। थाने कचहरी और तहसीलदार के बगैर मुझे वोट लेके दिखा दे। हर ज़िले में एक डायनेस्टी बनी हुई है। कल आपके मुस्लिम लीग नून के एक के MNA के 52 एकड़ ज़मीन निकली है उसके फ्रंटमैन से मुबैना तौर पर है। वही ये सारा क्राइम का मेरी बात का सवाल जो था, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज थी, एक क्रिमिनल एंटरप्राइज थी जिसकी वजह से हम आज तक पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से अपने राइट्स नहीं ले सके। सर ये इंतजार कर रही है नून लीग इस वक्त में, 1 मिनट इंतजार कर रही है नून लीग, हमें वो कश्ती इशारा होएगा तो फिर ही होएगा। लैंड में लग के वोट देते हैं। नून लीग नहीं इंतजार कर रही, वो पीपल्स पार्टी इंतजार कर, लैंड लग के वोट देंगे। इसीलिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे किसको कितना हिस्सा मिला। अगर तो एस्टैब्लिशमेंट ने फैसले करने हैं तो फिर बारी पीपल्स पार्टी की है। लो जी, इन्होंने तो फैसला, मैं बता देता हूं आपको, अयूब खान और ज़िया खान के बाद पीपल्स पार्टी आई, फिर फौज आई, फिर पीपल्स पार्टी आई, मुशर्रफ, फिर नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, फिर मुशर्रफ आया, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर नवाज शरीफ आया, ट्रैक रिकॉर्ड सीक्वेंस, पीपल्स पार्टी, इमरान खान। इसके बाद अगर तो अवाम ने वोट देने हैं तो फिर हमें नहीं पता क्या होगा। मगर अगर एस्टेब्लिशमेंट का फैसला आना है तो आपको हिस्ट्री तो मैंने बता दी है, माने ना माने। मैं तो किसी इसे क्रिमिनल किस्म की जो बातें यहाँ पे की है उसमें बिलीव ही नहीं करता। मेरा तो सिंपल सवाल है कि आपने पूछा था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा अगर वहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है, तो मैंने कहा कि हो सकता है पंजाब में अगर आज नवाज शरीफ इस पर इत्तेफाक कर जाए। नवाज शरीफ क्यों इत्तेफाक नहीं करता? क्योंकि जो सूरत हाल मुआशी है कोई भी इसको अपने गले में लेने को तैयार नहीं होगा। हालांकि क्योंकि ये सही नहीं हो सकती, ये सही नहीं हो सकती। IMF की हम ब्लैकमेलिंग में क्यों आए? अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है बहुत बुरे तरीके से, और अमेरिका की ब्लैकमेलिंग थ्रू IMF, वर्ल्ड बैंक, इससे हम मुतासर तो होंगे। ये कितनी अजीम बात है। बोझ तो 1.5 साल बाद भी जो भी बेहतर तो नहीं होने। इसके दो मतलब हैं। एक तो इससे टेसिटली ये एडमिट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि मैशत की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वो इसे ठीक नहीं कर सकते, वो सहल नहीं है, वो आना नहीं चाहते। ये देखें ना, एक अजीम विजनरी लीडर होते तो आके ठीक कर देते। तो उनका ये कहना है कि ये तो ठीक नहीं होना, लिहाजा की फ़ायदा जरीलो ख्वार होना। माफ़ी चाहता हूँ, पार्डन माई फ्रेंच। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, इसमें एक और बात भी है। चले वो बता। वो सर अकलों ने ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका जो प्रेशर्स डाल रहा है और IMF के थ्रू सिर्फ नहीं डाल रहा है, एक इकनॉमिक हिटमैन भी भेजा हुआ है आपके स्टेट बैंक के सदर के नाम पे जो ये डॉलर को ऊपर किए जा रहा है। वो क्या बात की उसने? स्टेट बैंक का गवर्नर तो कहती हूं कि फिर इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो हिटमैन है और वो इस इकोनॉमी को, इस डॉलर को ऊपर ले जाके इस इकोनॉमी को क्रॉस करवा रहा है ताकि आपने जो गेन्स की हुई हैं अब तक वो अंडरमाइन हो जाएं, और वो अंडरमाइन इस पॉलिटिकल अपहीवल से होंगी। मैं आपसे एक सवाल रखना चाहती हूँ, मगर इफ्तिखार साहब जो आपने बात की थी ना उसका एक सवाल है, बाद में आऊंगी। पहले डॉक्टर कैफ साहब, अभी वजीर ये एक तो हैं कि जो हमारे वेस्टर्न साइड पर इंटरेस्ट हैं, जो प्रेशर्स हैं वो अपनी जगह मौजूद है। इस वक्त सऊदी अरब का दौरा है, शौकत तरीन साहब भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके कोई पाकिस्तान को इकोनॉमिक कहा जाए, डिप्लोमेटिक कहा जाए, कोई फायदे हो सकते हैं पॉलिटिकल एंड सब, क्योंकि हमारे मसाइल बहुत है वहाँ, कोई हल है? भाग जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि IMF ने ये शर्त लगाई होगी कि अगर सऊदी बादशाह हमें पैसे देने को तैयार हो जाएं तो हम गारंटर ढूंढने गए क्या? जी, मेरा ये ख्याल है। I might be wrong। पैसा देने वाला ढूंढने गए, पैसा देने वाला ढूंढने गए, ये वहां से ले आओ, वो हमको दे दे और हम आपको दे दें। आप ये बताएं, ये होगा। आप $2.4 बिलियन के महंगे मोबाइल फ़ोन मंगाते हैं, ठीक है?
اور آپ 300 ملین کے لیے ان کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں. بند کر دو، مت منگاؤ موبائل. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، اس سے پہلے بھی ڈاکٹر شفاق احسن خان صاحب سے ہماری بات ہوئی، 30 سے 40% ہماری امپورٹ جو اشرافیہ کی ہے وہ بند کر دو. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ میں ہوں، یہی تو کاروباری ہیں. بات تو پھر وہی آ گئی نا. 25 بلین آپ کے پاس اس وقت ریزروز ہیں اور آپ 1.5 بلین کے لیے IMF کے پاس گئے ہوئے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ کیسا اکنامک مس مینجمنٹ ہے کہ ان کے جو اکنامک وزٹس ہیں وہ کہاں سے پکڑ رہے ہیں، ناک کہاں سے سیدھی کرنے کی کوشش ہے. ہر ان اپر کلاسز کا چلتا ہی ان قرضوں پہ ہے. کیسا بھی ہے اور اس کے لیے ہمارے سے ٹیکس لیتے ہیں. وی روب دا پور ٹو فیڈ دا رچ. جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ سینٹنس ہے. افتخار صاحب میرا سوال، آپ نے پچھلی اس پورے سوال کے جواب میں کہا کہ اس وقت اپوزیشن نے کیسے چلنا اور کیا کرنا ہے فیصلہ ساز نواز شریف ہے. اس ملک کی ایک تاریخ بھی ہے. اپوزیشن کب ڈیسیژن، اچھا چلیں نون لیگ کر رہے ہیں، PDM بھی کر رہے ہیں نا، وہ ملیں گے تو کچھ ہوگا. مولانا صاحب کا بھی ایک مطالبہ ہے. اس ملک کی ایک روایت بھی ہے یہاں پر اپوزیشن وہی جو پھر پاور پالیٹکس والی بات، فیصلے تب کرتے ہیں، سڑکوں پر تب نکلتے ہیں، اعلانات تب کرتے ہیں جب پتہ ہوتا ہے کہ آگے ماحول سموتھ ہے، کشتی ملے گی سموتھ سیلنگ کے لیے. سر دیکھ لیجئے گا باتیں وہی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے ایک سوال کا جواب میں نے نہیں دیا کیونکہ میں نہیں دینا چاہ رہا. آپ نے جو اشارہ کیا ہے استعفوں کے بارے میں اور ٹائم کے بارے میں، وہ چیز ایک نئی ایمرج کی ہے پاکستان میں. اب یہ پاکستان کی سیاست میں ماضی میں نہیں تھی. وہ پاکستان کی سیاست میں ماضی میں نہیں تھی جو یہ ایک ڈسپلن کے معاملے کے اوپر جو معاملہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اقتصادیات کی، جو بھی حکومت آئے گی یہ اس کے بس کی بات نہیں جب تک IMF آپ کو بیل آؤٹ نہیں کرتی. اور IMF کے بیل آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر آپ اور دباؤ ڈالیں گے کیونکہ آپ کو بجلی کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھانی پڑیں گی. اور آپ کو یہ جو 17%، یہ جو 17.5% کہہ رہے ہیں، کوئی بھی پروگرام، کوئی جتنے ملک آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس IMF جو ہے کس آف ڈیتھ ہے ہر اس نیشن کے لیے جو اس کا پروگرام لے گا، اور یہ سارے مجرم ہیں اس کے. تو پھر یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے بعد تو کوئی حل نہیں ہے. پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اٹھانے کو بہت مشکل میں پھنس گئے. دیکھیں بات سنیں، دیکھو نا ایک بات کا خیال رکھو، 5 سال پہلے میرے پہ قرضہ کیا تھا اور آج میرے پہ قرضہ کیا ہے، فرق تو ہے نا. 3 سال پہلے شاید 25 کے 24 جو بھی تھا فرض ہے نا. اب 98% ہے جی GDP کا. اب وہ جو کہنا سوال ہے، ریئل پرابلم آ گئی ہیں، ہم ریئلی پرابلم فیس کر رہے ہیں. خوبصورت بات. اور ریئل پرابلم آگے ہیں اور حل بھی آگے ہیں، حل پیچھے نہیں ہے. اور ریئل پرابلم کا جو مسئلہ ہے، رونا ہر وقت پیچھے کا رہتا ہے. بریک کی اجازت حل آگے ہیں، حل پیچھے نہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگر آگے ہیں تو پیچھے بار بار کیوں دیکھا جاتا ہے، آگے بڑھنے کی بات کیوں نہیں کی جاتی اس بریک کے بعد؟ پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے جہاں گفتگو ہم نے روکی وہ یہ تھا کہ مسائل ابھی آگے اور بہت زیادہ ہیں. اکنامیکلی ہم جہاں آگے ہیں چیزیں سنبھالنا مشکل ہے، کون ذمہ داری لے گا؟ تو پھر بار بار پیچھے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ ہر مسئلے کی دلیل پیچھے سے نکالی جاتی ہے جبکہ تاریخ سے سیکھنے کو بھی تیار نہیں. ڈاکٹر قیس صاحب گفتگو آگے لے جاتے ہوئے وزیر اطلاعات نے آج دبئی میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے یہاں جو ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہے اور پھر جو رضا باقر صاحب کا بھی بیان رہا، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کو سہارا دے رہے ہیں، جو ڈالر اوپر جا رہا ہے اس کی وجہ اس کا افغانستان اسمگل ہونا ہے. کیا ہم اس طرح افغانستان کی مدد کر کے ان کی معیشت مضبوط کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر اس کی ڈالر کی اسمگلنگ آخر روکنی کس نے ڈاکٹر صاحب؟ یہ فلمزی ہے. میں نے آپ سے کہا جس کا وہ وزیر داخلہ ہے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمگل ہوا ہے افغانستان، تو آپ یہ بھی بتائیں نا کہ اس کے بدلے میں افغانستان نے آپ کو دیا کیا ہے؟ چیزیں بکتی ہیں نا، ڈالر بک رہا ہے. تو وہ افغانی تو نہیں دیے نا، وہ پاکستانی روپی ہی دیے ہوں گے نا. تو وہ جو پیسہ آیا ہے اس ملک کے اندر، اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ انفلیشنری ہوگا نا، وہ انفلیشنری ہوگا. پہلا کام یہ کرنے کو ہے کہ آپ کے جو اوپر کے 2 نوٹ ہیں 5000 اور 1000 کا، ان کا رنگ بدل دیں تو ڈی مونیٹائزیشن ہو جائے گی. ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انہی کا ہوگا. بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے انفارچونیٹلی کلوزڈ اکانومی کے اندر آپ کا حل ہے. سر آپ اس بیان سے ایگری ہیں جو وزیر اطلاعات؟ نو میں ایگری نہیں ہوں. میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ آپ کے اپنے ہٹمین جو ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں ایز سر بھیجے ہوئے کیسے کہتے ہیں؟ حکومت کی چوائس ہے نا. بک سٹاپس ایٹ پرائم منسٹر چھوڑ گئے تھے. ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں رضا باقر کی. یہ سپیکولیٹو ہے،
وہ افغانستان خرید رہا ہو، پاکستانی خرید رہے ہو، امریکن خرید رہے ہو. ایک بات بڑی اہم مس ہو رہی ہے، اسی پہ بھی فرمائیے گا، یہ جو فواد صاحب اسی پہ بنیادی بھیجے گئے ہیں یا دلائے گئے ہیں یا اپوائنٹ کیے گئے ہیں، اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ٹرینچ آتی ہے تو اس کے ساتھ شرائط آتی ہیں. بندے ساڑھے رکھو گے، یہ میں جب آپ پیسے لیتے ہیں نا تو آپ خزانچی بھی اپنا دیتے ہیں، اپنا خزانچی دیتے ہیں. وہ یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے کے لیے آپ کو انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے، جو اس رولنگ ایلیٹ میں کسی کی اوقات نہیں ہے. اس کی 2 وجوہات. نہ انقلابی کی باتیں کریں، اگے سنامی اس کی اوقات کیوں نہیں ہے؟ ایک تو ہینڈ ان گلو ہے، کالا اور گندا مال جو ہے انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے باہر بھی اور یہاں بھی، اور بیٹھ کے وکٹری سائن بناتے رہتے ہیں. خود اس ساری ذلت کے بینیفیشری ہیں. اس میں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں، پچھلی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں، اور ذلت کے اور اگلی گورنمنٹ میں بھی آئے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں ہمارے اسی شو پہ، میرے شو پہ باقی ڈاکٹر شفاق حسن صاحب اور دوسرے لوگ اب کھل کے کہہ رہے ہیں واشنگٹن کنسنسس ختم کرو. اور جب مجھے یہ بتائیں، جب ملائیشیا میں یہ ہوا تھا، ملائیشیا نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنا ڈالر ڈی پیک کر لیا تھا. جب جارج سوروس وہاں گیا تھا، ڈی پیک کرو اپنا ڈالر سے اپنے روپے کو، اور اپنی جو امپورٹس ہیں ان کو بند کرو. اس کے بعد یہ جو آپ 2 نمبر منصوبے بناتے ہیں، پھر اس کو کلوزڈ اکانومی کا نام دے دیا. مجھے یہ بتائیں کہ 92% لاہور جو پنجاب کا بجٹ ہے ٹرانسپورٹ کا، پتہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ یہ جو شہباز شریف صاحب نے یہ بنائی ہے، ایسے حالت ہے. ابھی بھی شہباز شریف پہ خرچ ہو رہا ہے 92% خرچ ہوتا ہے. وہ چلے جائیں کسی اور ملک میں شفٹ ہو جائیں، لودھرا کا بندہ اس میٹرو کے پیسے دے رہا ہوگا. اس سال 92% بجٹ آپ کا ان قرضوں میں گیا ہے جو انہوں نے یہ 2 نمبر میں پروجیکٹ لگائے ہیں. میرا خیال ہے میں ایک تجویز پیش کروں آپ کو پروگرام میں کہ وہ سارے پروجیکٹ بند کر دینے چاہیے. بیکاز بجائے 92 روپے تو بچائے نا، سب کچھ بند کر کے تالا ڈال دیں. پلیز کچھ نہیں ہوگا، مطلب خدا نہ خواستہ پاکستان رک نہیں جائے گا نا. دیکھو نا اب لوگوں کے پیسوں کی جیب میں سے 100 روپے میں سے 92 روپے ایسے جگہ پہ خرچ کیے جا رہے ہیں جن سے عام لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو ان کو پروجیکٹ کو ہم بند کر دیتے ہیں، تو 92 روپے غریبوں کے استعمال میں لے آتے ہیں. جب پاکستان کی اکانومی اچھی ہو جائے گی تو پھر دوبارہ ان پروجیکٹ کو شروع کر دیں. یہ پروجیکٹ بند کر کے اس کی اگر آپ فورنزک آڈٹ کروائیں گے نا، یہ ساری عمر جیل سے باہر نہیں آئیں گے. ابھی کم از کم یہ جو ہے نا کہ ذاتی اختلاف تھا، مطلب ذاتی سیاسی اختلاف کے واقعی انتقال. خورشید ایک طرف خبر خورشید شاہ صاحب باہر آ گئے 2 سال اندر رہنے کے بعد، کرپٹ ہیں وہ بھی، ابھی ان کو فرنزک کرانا چاہیے. کلین ہو گئے نا وہ، نیا سے کلین ہو گئے. آپ کہہ رہی ہیں کلین ہو گئے، ابھی آپ کہہ رہی ہیں کلین ہو گئے، ابھی تو ان پہ مقدمہ چل رہا ہے. مقابلہ جرائم کروا کے سب سے بڑا مقدمہ چل رہا ہے. اس کا ووٹر کیا بائے جرائم کا مقابلہ کریں، جرم بارے ہوں. یہ بڑا اچھا ہے. پنجاب کا 92% پیسہ اگر 2 پروجیکٹ پہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کو بند کریں اور عوام پہ خرچ. میں جو آپ نے بات کی تھی اور یہ بات کر کے اب بھول رہے ہیں، آج عمران خان کا رائٹ ونگ ریفارمزنگ میں اگر ناکام ہوا ہے تو ہمیں الٹرنیٹو کی طرف دیکھنا پڑے گا. الٹرنیٹو کوئی نہیں ہے. پھر اس قوم کو خودکشی کر لیں اور تجھے یہی سبق سکھان رہے ہو. ایک سیکنڈ، سب سے بڑا آلٹرنیٹو جس کو لوگوں نے دیکھا، جس کو ٹرسٹ کیا، جس کو بلیو کیا، وہ عمران تھا. وہ کیوں نہیں تھا؟ وہ عمران تھا. میں آئی ایم آن ریکارڈ ان 2013 اور 14 میں آپ کو قسم میں خلفاً کہتا ہوں، میں نے کہا عمران خان کا رائٹ ونگ ریفارمزم اس کے منہ پہ لگے گا، اور وہی ہوا. بہرحال یہ سمپل بات ہے. اب عمران ناکام ہو گیا، اس کی ریفارمز میں ناکام ہو گیا، باقی جرائم پیشہ لے آیا. اس ٹیبل پہ جتنی باتیں ہوئیں اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے اکانومی کو بچانا ہے تو یہ کہہ رہا ہے یہ موبائل خریدتے ہیں پتہ نہیں کتنے خرب روپے کا بتا رہا تھا، اور یہ موبائل بھی سارے ایک ہی خاندان نے نہیں خریدے، ہم سب کے ہاتھوں میں ہیں. اس قسم کی عیاشیوں کو بند کریں، واپس جائیں زرعی اکانومی کی طرف، اس کو امپروو کریں اور وہاں پہ 2 ہاتھوں کو کام دیں. کانسیپٹ جو ہے بے روزگاری کے خاتمے کا ہے کہ 2 ہاتھ کام سے محروم نہ رہیں. ان 2 ہاتھ پلیز ان 2 ہاتھوں کو کوئی کام نہیں، کوئی کئی دے دیں، کدال دے دیں، کسی درخت کی گوڈی دے دیں، کسی کھیت میں چھٹا دے دیں کھاد کا. ان 2 ہاتھوں کو کام دیں، بے روزگاری سے بھی بچیں گے اور کوشش کریں کہ آپ اپنے اس سیکٹر کو امپروو کریں تاکہ دالیں، خوردنی تیل، اس قسم کی چیزوں کے لیے خربہ روپیہ جو ہم خرچے ہیں ہم بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی لڑائی ہے نا، وہ کالے دھن کے دھڑوں کی آپس میں لڑائی ہے،
اور اس کو ہم سیاست بنا کے پیش نہ کریں. شیئر پہ جھگڑا چاہے وہ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیٹھ یا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی ڈویژن نیچے صحافت سے لے کے آپ کی باروں تک آ گئی, آپ کی باروں تک نیچے آ گئی ہے وہ ڈویژن. اس صحافت کو یہاں اس کو بازیاب کریں, سیاست کو عوام کی طرف لے کے جائیں, اور کم از کم ان سیٹھوں کی جو ہے وہ ان سیٹھوں کی سیاست کے ایجنڈے کو آگے نہ بڑھائیں. پورے نظام میں. ڈاکٹر قیس صاحب, آخری سوال آپ سے, آئی ایم ایف سے پروگرام کی بحالی ہو جاتی ہے تو پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات ہوگا؟ اگر یہ معاملات ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا بوجھ ہوگا؟ دونوں صورتوں میں یہی امپیکٹ آئے گا پاکستانی اکانومی میں جو آ رہا ہے. جب تک آپ, جو میں کہہ رہا ہوں, لوگوں کو جابس, یہ جو بات کر رہے ہیں انکم جنریشن, یہ تو صرف ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, جاب, انکم جنریشن اور اس پیسے سے بچت کی جو صلاحیت ہے جس کو ری انویسٹ کیا جا سکتا ہے, ایکومولیشن آف ویلتھ نہیں ہوگی تو وہ پیسہ تو قرضے لیں گے, ایک خاص اشرافیہ کھا لے گی, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو نہیں. یہ ٹرکل ڈاؤن کا ایشو نہیں ہے, یہ ٹرکل اپ کا ایشو ہے. ٹرکل اپ کا ایشو ہے کہ نیچے آپ اتنی پروڈکٹیوٹی دے دیں کہ وہ آپ کو پروفٹس بھی دیں گے, جاب دے. تو کہتے کہ تو یہی ہے کہ عمران خان نیچے کے طبقے کو اوپر لائیں گے. جی پھر ہی ہوگا. یار کسی بنیا سی نا تو آپ you should be depending of it. When Imran Khan promised this would happen, why did you believe that? We are optimistic and we believe in good things. Alternative تو اس وقت میں پچھلی جماعتوں کو دیکھ کے لوگوں نے ایک alternative بائی کیا. آپ خود کہہ رہے ہیں alternative کو دیکھیں, کل کو کہیں کہ مسئلہ الٹرنیٹیو کے ساتھ ہے یا نظام کے ساتھ ہے؟ ثابت تو یہ ہوا الٹرنیٹیو نہیں تھا, سیم لوگوں کی ایکسٹینشن تھی. جب وہ آدھے سے زیادہ منسٹر جو ہیں پچھلی گورنمنٹ سے لے آئے گا تو پھر ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ چوائسز کیا واقعی محدود ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ. گفتگو یہ ہوئی کہ یہاں پر عافیہ کی لڑائی خود پاور کے اندر شیئر اپنے اپنے حصے کیا ہے. عوام سے اس پوری سیاست کا, اپوزیشن کا یا حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.